اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا فارماکوگنوسی پیج نمبر 4 سے چیپٹر 2 سٹارٹ کرنا ہے ہم نے آج کروڈ ڈرگ۔ کروڈ ڈرگ میں یہ فارماکوگنوسی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بیٹا دیسی ادویات کا علم ہے، اور کروڈ ڈرگ کے بارے میں پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل سے ویسے بتا بھی آیا ہوں، لیکن کروڈ ڈرگ کے بارے میں دوبارہ پھر سے بتا دیتا ہوں کہ کروڈ ڈرگ کیا ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسی دوا جو تیاری حالت میں نہ ہو کروڈ ڈرگ کہلاتی ہے۔ تیاری حالت میں کیسے نہ ہو، جیسا کہ آپ کی چائے کی پتی ہے وہ کروڈ ڈرگ ہے۔ جب اس کے اندر سے ہم قہوہ بنا لیتے ہیں، عرق نکال لیتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں تو وہ ڈرگ بن جاتی ہے۔ تو کروڈ ڈرگ ایسی جو ابھی اپنی تیاری حالت میں نہ ہو کیا کہلائے گی؟ کروڈ ڈرگ۔ دار چینی ہے، اس میں مختلف ادویاتی اجزاء ہیں، کیمیکل کانسٹیٹوئنٹس ہیں۔ تو جو دار چینی ہے، جیسے لکڑیاں آپ نے گرم مسالے میں دیکھی ہوں گی، یا لونگ ہے یا جو بھی ہے، یہ ساری کیا ہیں؟ کروڈ ڈرگز ہیں۔ لیکن جب ہم ان کو دوائی کی حالت میں بنا لیتے ہیں تو وہ میڈیسن کہلاتی ہے یا ڈرگ کہلاتی ہے۔ تو کروڈ ڈرگ ایسی دوا جو ابھی اپنی تیاری حالت میں نہ ہو کیا کہلائے گی؟ کروڈ ڈرگ۔ کروڈ ڈرگ از اینی نیچرلی اکرنگ۔ کروڈ ڈرگ کوئی بھی ایسا قدرتی طور پر پایا جانے والا ان ریفائنڈ سبسٹانس، ناخالص سبسٹانس، ڈرائیڈ فرام آرگینک اور ان آرگینک سورسز، جس کو ہم حاصل کرتے ہیں آرگینک یا ان آرگینک سورسز سے۔ آرگینک کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ جس میں کاربن اور ہائیڈروجن ہو۔ ان آرگینک کیا ہوتے ہیں؟ جس میں کاربن اور ہائیڈروجن نہ ہو۔ آرگینک کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ ان آرگینک۔ اور جیسا کہ سچ ایز پلانٹس، جیسا کہ پودے ہو گئے، اینیملز جانور ہو گئے، بیکٹیریا ہو گئے، آرگنز ہو گیا، کسی بھی پودے کا کوئی ایک حصہ یا جانور کا کوئی حصہ وہ آرگن کہلائے گا، اور ہول آرگنزم یا پورا جاندار ہوگا۔ اچھا، اب کیا ہے؟ کروڈ ڈرگ کوئی بھی ایسی دوا جو ابھی ان ریفائنڈ ہو اور اس کو آرگینک یا ان آرگینک سورسز، پودے، جانور، بیکٹیریا سے حاصل کیا گیا ہو۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے یا تو پودے کا کسی کا کوئی آرگن یوز کیا گیا ہو، جیسے جڑ ہو گئی، تنا ہو گیا، پتے ہو گئے، یا کوئی پھول وغیرہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ آرگن۔ یا ہول آرگنزم، جیسے کوئی پورا پودا ہی آپ پکڑ کے اس کے اندر سے دوائی نکال لو تو وہ کیا ہو گیا؟ ہول آرگنزم۔ اب اس کے انٹینڈڈ فار یوز استعمالات آ گئے ہیں ان ڈائگنوسس، جس کو ہم تشخیص کے لیے یوز کرتے ہیں، کیور علاج کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ بھی علاج ہوتا ہے، اور پریونشن یا بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں آف ڈیزیز، کسی بھی بیماری کے، ان مین آدمیوں میں اور ادر اینیملز یا دوسرے جانوروں میں۔ تو وہ کیا کہلاتی؟ کروڈ ڈرگ۔ یہ ساری کی ساری اس کی تعریف ہے، لیکن بیٹا میں اس کو بالکل شارٹ کر دوں گا لیے۔ تو بیٹا کروڈ ڈرگ کو میں نے چھوٹا کرنے کے لیے، آپ کے سمجھنے کے لیے میں نے یہ خود لکھا ہے، الفاظ وہی ہیں، صرف میں نے الگ الگ کیے ہیں۔ آپ اس کو 3 سرخیوں میں، پوری جو تعریف ہے نا، اس کو 3 ہیڈنگز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہو۔ پہلی کیا آ جائے گی؟ ڈرگ، دوسری کیا آ جائے گی؟ سورسز، ذرائع، اور تیسری کیا آ جائے گی آپ کی؟ یوزز۔ تو یہ ایسے آپ کر سکتے ہو۔ تو کیا کریں گے بیٹا؟ کروڈ ڈرگ کی تعریف کیسے کریں گے؟ کروڈ ڈرگ از اینی نیچرلی اکرنگ ان ریفائنڈ سبسٹانس۔ کروڈ ڈرگ کوئی بھی قدرتی طور پر پایا جانے والا ان ریفائنڈ سبسٹانس ہے۔ صرف اس کی اتنی کیا ہے؟ تعریف ہے، بس اتنی سی یاد کرنی ہے۔ یوں کر سکتے ہو، اینی نیچرلی اکرنگ ان ریفائنڈ سبسٹانس از کالڈ کروڈ ڈرگ، یوں بھی کر سکتے ہو، بالکل آسان ہے۔ پھر اس کے سورسز کیا ہیں بیٹا؟ ذرائع کیا ہیں؟ کروڈ ڈرگ از obtained فرام آرگینک اور ان آرگینک سورسز۔ کروڈ ڈرگ حاصل کی جاتی ہے آرگینک یا ان آرگینک سورسز سے، سچ ایز پلانٹس، اینیمل، بیکٹیریا وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے آگے ایک مشکل سی لائن کر کے دی ہوئی تھی، اس کو میں نے نوٹ میں ڈال دیا ہے، یا آپ لکھو گے ایسے کہ فار obtaining کروڈ ڈرگ کو حاصل کرنے کے لیے وی یوز ہول آرگنزم اور اٹس اینی پارٹ، ہم پورا کا پورا جاندار یوز کرتے ہیں یا اس کا کوئی حصہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ نوٹ آ گیا بیٹا، تو ایسے کر لینا آپ نے۔ ذرائع اس کے آگے ہیں، کروڈ ڈرگ حاصل ہوتی ہے آرگینک یا ان آرگینک سورسز سے، جیسا کہ پودے ہیں، جانور ہیں، بیکٹیریا ہیں۔ اور نوٹ کیا ہے؟ کروڈ ڈرگ کو حاصل کرنے کے لیے ہم پورا کا پورا جاندار یوز کرتے ہیں یا اس کا کوئی پارٹ یوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟
اس کے بعد آ جائے گا یوزز ہیں، یہ بھی اس نے تعریف میں ہی سارے اس کے جو اس نے بنا کے دیا، اس نے وہ تعریف بھی بیچ میں ہی ڈال دی، سورسز بھی بیچ میں ہی ڈال دیے، اور اس کے استعمالات بھی بیچ میں ہی ڈال دیے۔ تو یہ یوزز میں کیا کریں گے، کروڈ ڈرگ از یوزڈ، کروڈ ڈرگ استعمال کی جاتی ہے فار ڈائگنوسس، تشخیص کے لیے، کیور علاج کے لیے، ٹریٹمنٹ بھی علاج ہوتا ہے، اور پریونشن یا بچاؤ ہوتا ہے آف ڈیزیز، کسی بھی بیماری کا۔ کروڈ ڈرگ کسی بھی بیماری کے تشخیص، علاج یا بچاؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ان مین اینڈ ادر اینیملز، انسانوں میں یا دوسرے جانوروں میں۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ 3 ہیڈنگز میں آپ اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہو۔ پھر آ جائے گی بیٹا اس کی کلاسیفیکیشن۔ کلاسیفیکیشن کیا ہے، مارفالوجیکل میتھڈ ہے اس کا کلاسیفیکیشن کا، 4 کلاسیفیکیشن ہے اس کی، ٹیکسونومیکل میتھڈ ہے، فارماکولوجیکل میتھڈ ہے، اور کیمیکل میتھڈ ہے۔ تو مارفالوجیکل میتھڈ کیا ہے، دوائی کو اس کی ظاہری شکل و صورت کی بنیاد پر کلاسیفائی کرنا مارفالوجیکل میتھڈ کہلاتا ہے۔ ٹیکسونومیکل میتھڈ کیا ہوگا، ٹیکسانومی کی بنیاد پر اس کی کلاسیفیکیشن کرنا۔ ٹیکسانومی کیا ہوتا ہے بیٹا، ٹیکسانومی ایک بیولوجی کی شاخ ہے جس میں جانداروں کو مختلف قسم کے سائنسی نام دیے جاتے ہیں اور ان کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے، ٹیکسانومیکل میتھڈ۔ پھر آ جائے گا فارماکولوجیکل میتھڈ، فارماکولوجی فارمیسی سے ہے، ادویات سازی کی بنیاد پر۔ تو کسی بھی دوا کو، کروڈ ڈرگ کو ادویات سازی کی بنیاد پر کلاسیفیکیشن کرنا فارماکولوجیکل میتھڈ کہلائے گا۔ اور پھر کیمیکل میتھڈ کیا ہے، کوئی بھی کیمیائی اجزاء جو ہوں ان کی بنیاد پر کلاسیفیکیشن کرنا کیا کہلائے گا، کیمیکل میتھڈ۔ تو یہ تھے بیٹا سارے کے سارے جو میں نے لکھے ہیں، جلدی میں بنایا ہے آپ کا، تو انشاءاللہ امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہی والے الفاظ ہیں، کوئی اس میں نے نئے الفاظ ایڈ نہیں کیے ہیں۔ تو یہ بیٹا آپ لوگوں نے جون سا یہ دیکھنا ہے، ہم دوبارہ سے اسی ویڈیو پہ چلتے ہیں وہیں پہ۔ تو یہ بیٹا ہم دوبارہ اسی ویڈیو پہ آ گئے ہیں۔ تو آپ کو میں نے دیکھا جو میں نے لکھا ہے ہاتھ سے، تو کروڈ ڈرگ کی تعریف، اس کے سورسز اور اس کے یوزز، میں نے اسی میں سے صرف اسی تعریف میں سے جو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، یہاں سے لے کے اور یہاں تک ہے، اس کے اندر سے ہی نکالا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد آ جائیں گے بیٹا یہ اس کی کلاسیفیکیشن، 4 کلاسیفیکیشن ہے، مارفالوجیکل میتھڈ جن کا میں نے اردو بھی لکھ دی ہے، ظاہری شکل و صورت کی بنیاد پر کلاسیفائی کرنا، ٹیکسونومیکل میتھڈ ٹیکسونو کی بنیاد پر کلاسیفیکیشن کرنا، فارماکولوجیکل میتھڈ ادویات سازی کی بنیاد پر کلاسیفیکیشن کرنا، اور کیمیکل میتھڈ کسی بھی کیمیکل کی موجودگی کی بنیاد پر اس کو کلاسیفیکیشن کرنا۔ تو یہ اس کے 3 طریقہ کار ہیں، 4 طریقہ کار ہیں بیٹا، ان کے پھر باری باری ہم اگلے لیکچرز میں ڈیٹیل پڑھیں گے کہ مارفالوجیکل میتھڈ کلاسیفیکیشن کا کیا ہوتا ہے۔ یہ جو نیچے دیا گیا ہے یہ میں اگلے لیکچر میں پورا ڈیٹیل سے بتا دوں گا۔ اس میں آرگنائزڈ ڈرگز آ جائیں گے اور ان آرگنائزڈ ڈرگز، جو کہ بہت زیادہ یاد کرنی ہے آپ نے۔ آرگنائزڈ ڈرگ اور ان آرگنائزڈ ڈرگ کی تعریف آ جاتی ہے۔ تو آج کے لیے بیٹا ہمارا اتنا ہی، باقی پھر ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے اگلے لیکچر میں۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔